اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، پروگرام کمیونٹی فورم میں آپ کا میزبان ناصر عباس آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ اس پروگرام میں آج ہم گفتگو کر رہے ہیں پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی اور اس دہشت گردی کے جو اثرات مرتب ہو رہے ہیں اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ مہمان بھی یہاں تشریف فرما ہیں اور کچھ مہمان جو ہیں انہیں ہم آن لائن لیں گے۔ دہشت گردی نے جہاں لاکھوں انسانوں کی جانیں لے لی، وہاں کروڑوں کو در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کر دیا۔ نہ صرف یہی بلکہ دہشت گردی سے جہاں معاشت اور سماج کو بری طرح نقصان پہنچا، اس سے زیادہ تعلیمی معیار کو نقصان پہنچا۔ یعنی تعلیمی معیار اس قدر گر چکا ہے کہ جس کا اندازہ کرنا بہت مشکل ہے۔ دہشت گردوں نے نہ صرف سیاسی اور سماجی شخصیات کو نشانہ بنایا، نہ صرف مساجد اور امام بارگاہوں کو نشانہ بنایا، نہ صرف بازاروں کو نشانہ بنایا، بلکہ انہوں نے اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹی کو بھی نشانہ بنایا، اس لیے کہ جو لوگ تعلیم سے محبت کرتے ہیں وہ بھی دور ہٹ جائیں اور لوگوں کے اندر اس قدر خوف پیدا ہو جائے کہ لوگ جو ہے وہ اپنے بچوں کو اسکول بھیجنا بھی چھوڑ دیں۔ تو دہشت گردوں نے بیسیکلی کسی بھی ملک کا جو انفراسٹرکچر ہوتا ہے وہ انہی چیزوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اس کی تعلیمی، معاشی، سماجی اور جو دیگر جو پہلو ہوتے ہیں تمام مل کے ایک انفراسٹرکچر بنتا ہے۔ تو دہشت گردی کی وجہ سے جو انفراسٹرکچر برباد ہوتا جا رہا ہے، اس کا اندازہ کرنا کس حد تک مشکل ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اور آپ یہ دیکھتے آ رہے ہیں کہ دہشت گردی جو پاکستان میں ہو رہی ہے اس میں کوئی کمی نہیں آ رہی۔ مختلف حکومتیں آتی ہیں، نئی حکومتیں آتی ہیں، نئے وعدے ہوتے ہیں، بڑی امیدیں لوگوں کو ہوتی ہیں کہ نئی حکومت آئی ہے، نئی پالیسیاں آئی ہیں، کچھ تبدیلی آئے گی، لوگوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ جن کے گھر بار اجڑے ہیں، جن کے عزیز و اقارب اس دنیا سے دہشت گردی کا شکار ہو کر چلے گئے ہیں، ان کو یہ امید دلائی جاتی ہے کہ اب جو ہے بڑی تبدیلی آ رہی ہے اور انتقامی کارروائی بھی کی جائے گی اور بڑے بڑے وعدے کیے جاتے ہیں۔ لیکن نظر یہ آ رہا ہے کہ نئی حکومت بھی آئی ہے اور ایسے کا ویسا ہی ہے، آتے ہی وہ جس زور و شور سے یا جس سپیڈ سے دہشت گردی ہو رہی تھی وہ اسی طرح ہو رہی ہے۔ اور کچھ دن پہلے آپ دیکھ چکے ہیں مختلف ٹی وی چینلز پر آپ کو خبر ملی ہوگی کہ کوئٹہ میں جو بم دھماکے ہوئے ہیں اس میں کتنی جانیں جو ہیں ایک مرتبہ پھر جو ہیں ضائع ہوئی ہیں۔ پھر وہاں جناب وزیر اعظم صاحب کے وعدے کیے یہ ہوگا وہ ہوگا، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں شاید پھر اس طرح کا کوئی واقعہ پیش نہ آ جائے۔ لوگوں کے اندر خوف و ہراس اس قدر جو ہے پیدا ہو چکا ہے کہ اب شاید یہ اس کا حل بہت مشکل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سیاح جو جاتے ہیں پاکستان میں سیر و تفریح کے لیے، وہ بھی آپ دیکھ چکے ہیں کہ کچھ عرصہ پہلے، کچھ ہفتے پہلے کوئی تقریباً 9 یا 11 جو سیاح تھے
انہیں بڑی بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا گیا تھا اور ابھی تک ان مجرموں کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو انویسٹرز ہیں جو کچھ انویسٹ کرنا چاہ رہے تھے انہوں نے بھی جو ہے وہ انویسٹ جو ہے اپنی روک لی ہے اس وجہ سے کہ پتہ نہیں ہے کہ یہاں کیا ہونے والا ہے۔ تو اب دیکھا جائے کہ دہشت گردی صرف انسان جو قتل ہو رہے ہیں صرف انہی کو برباد نہیں کر رہی بلکہ ایک انفراسٹرکچر کو برباد کرنے کا ایک منصوبہ شاید ہو یا یہ انفراسٹرکچر کی تباہی کی طرف یہ جو ہے صورتحال لے کے جا رہی ہے۔ اس پہ ہم تفصیلاً انشاءاللہ گفتگو کریں گے کہ اس کے اثرات جو ہیں تعلیم پر کس قدر پڑ رہے ہیں، معاشرت پر کس قدر پڑ رہے ہیں، لوگوں کے اندر جو خوف اراس پیدا ہو چکا ہے اس کا کوئی حل ہے، لوگوں کے ساتھ جو وعدے کیے گئے ہیں نئی گورنمنٹ نے اب وہ کس ان کی اسٹریٹجی کیا ہوگی کہ اس دہشت گردی کو کم کیا جائے۔ بہت سے لوگوں کی آس امید یہی ہوتی ہے کہ کوئی نئی حکومت آئے، نئے لوگ آئیں اور نئی پالیسیاں جو ہیں اپنائی جائیں تاکہ لوگوں کو اس دہشت گردی سے چھٹکارا ملے اور کچھ ترقی کی طرف جو ہے گامزن ہونے کے لیے کچھ مواقع فراہم کیے جائیں۔ کسی بھی ملک کا کوئی بھی ملک ترقی کرتا ہے تو دو چیزوں پر ترقی کرتا ہے، ایک اس کی نوجوان نسل ہے اور دوسرا تعلیمی معیار۔ تو ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ نوجوانوں کو کس بے دردی کے ساتھ نشانہ بنایا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تعلیم، جیسا میں نے ابھی پہلے عرض کیا ہے کہ تعلیمی معیار کو کس قدر گرایا جا رہا ہے اس دہشت گردی کے ذریعے سے۔ تو میرے ساتھ جو مہمان تشریف فرما ہیں اس وقت موجود ہیں ہمارے اسٹوڈیو میں سید عابد کاظمی صاحب ہیں، صحافی ہیں اردو ٹائمز UK کے، اور میرے دوسرے مہمان جو تھوڑی دیر کے بعد ہمیں جوائن کرنے والے ہیں وہ بھی تشریف لائیں گے، ان سے بھی جاننا چاہیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ مہمان جو ہیں وہ آن لائن ہمارے ساتھ شامل ہوں گے، ان سے بھی آپ سنیں گے کہ ان کا موقف کیا ہے پاکستان کی اس دہشت گردی کے حوالے سے۔ تو آئیے سب سے پہلے جاننا چاہیں گے ہمارے جو سید عابد کاظمی صاحب یہاں تشریف فرما ہیں کہ اس وقت جو صورتحال ہے اور ریسنٹلی وزیر اعظم صاحب کا جو دورہ کوئٹہ ہوا ہے اس میں جو انہوں نے صورتحال کا جائزہ لیا ہے، پھر انہوں نے جو موقف اختیار کیا ہے وہ جاننا چاہیں گے کہ سید عابد کاظمی صاحب اس حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی سب سے پہلے تو میں آپ کو اس پر میں مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے اس موضوع پر یہ گفتگو شروع کی ہے۔ اس میں دہشت گردی ایک عرصے سے پاکستان شکار ہے دہشت گردی کا، اور اس طرح کا شکار ہے کہ اس کو روکا نہیں جا سکتا، دہشت گردی کو روکا نہیں جا سکتا اور اس میں خوشائند بات ہمارے لیے یہ ہے کہ جو نئے وزیر اعظم ہیں انہوں نے پچھلے دنوں میں جو یہ واقعہ ہوا تو کوئٹہ کا دورہ کیا، اس دورے کے دوران انہوں نے بلوچستان میں جو ٹارگٹ کلنگ اور جو حادثہ ہوا اس کے لیے ایک باقاعدہ میٹنگ کی، اعلیٰ سطحی میٹنگ ہوئی ہے، اور اس میں انہوں نے کہا جی یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، اس کو روکا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا جی کس طرح یہ بڑا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا جی اس کے 20 گلیاں اور سٹریٹ ہیں چھوٹی سی، اور اس میں دہشت گرد کیسے آتے ہیں اور کیسے واپس جاتے ہیں یہ ہو نہیں سکتا۔ یا تو یہاں کی پولیس نااہل ہے، انتظامیہ نااہل ہے جس کی وجہ سے دہشت گرد آتے ہیں اور پھر واپس چلے جاتے ہیں، یا پھر وہ ان دہشت گردوں سے ملی ہوئی ہے۔ اور اس کا حل انہوں نے یہ کہا کہ جو سیکورٹی ایجنسیز ہیں ISI بھی کس سے ریکویسٹ کیا ہے کہ آپ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی ہیلپ کریں، اس سلسلے میں ان کو اطلاعات فراہم کریں اور اس پر کارروائی کریں۔ جو بھی آپ کو IG یا SSP یا جو بھی ہیں پولیس آفیسر ایل اس کے جو اس کو روک سکتے ہیں پورے پاکستان میں مجھے بتائیں، میں ان کو بھیجوں گا۔ یہ بڑی خوشائند بات ہے جو وزیر اعظم نے کہی ہے، اور اس پر ہم ان کو مبارکباد بھی دیتے ہیں کہ کم از کم کہی تو ہے، لیکن اس پر پورا اتریں گے یا نہیں اتریں گے اور اس دہشت گردی کو کیسے روکتے ہیں یہ آنے والے وقت میں ہی پتہ چلے گا۔ کاظمی صاحب آپ نے بات کی، بڑی خوشائند بات ہے کہ وزیر اعظم صاحب بذات خود وہاں تشریف لے گئے کوئٹہ میں، اور پھر انہوں نے بتایا جی کہ چند گلیاں ہیں اور چھوٹا سا شہر ہے، اس میں تو آسان ہے روکنا، دہشت گرد کہاں سے آتے ہیں، کیسے داخل ہوتے ہیں، یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ اور جو آپ نے بتایا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیکیورٹی فورسز جو ہیں یا تو وہ نااہل ہیں، دو باتیں ہیں، یا تو وہ نااہل ہیں یا یہ ہے کہ وہ ملی ہوئی ہیں دہشت گردوں کے ساتھ۔
اچھا یہ جو دو باتیں انہوں نے کی ہیں، یہ دو باتیں کوئٹہ کی عوام بڑے عرصے سے کر رہی ہیں. جی پہلے جو حکومت تھی پیپلز پارٹی کی، اس دور میں بھی کوئٹہ کی عوام نے یہی کہا، لوگ یہی کہتے رہے، سیاسی رہنماؤں نے اس پہ کوئی توجہ نہ کی، اور اب بھی وہ یہی کہتے رہے کہ یہ سیکورٹی فورسز ہیں یا تو ان کے ساتھ ملے ہوں یا نااہل ہیں. جی. اچھا مسئلہ یہ ہے، عوام کہتی رہی، آج وزیر اعظم صاحب نے وہی الفاظ کہے ہیں، لیکن اس کا حل کیا ہوگا؟ کیا وزیر اعظم صاحب اس پہ کچھ مطلب کیا اسٹریٹجی جو ہے وہ اپنائیں گے کہ وہ ریپلیس کریں گے ان لوگوں کو، یا کیا سختی کیا کریں گے؟ مطلب کیا ان کی اسٹریٹجی اس معاملے میں آپ کو کیا نظر آتی ہے؟ انہوں نے کہا تو نہیں، انہوں نے یہی کہا کہ نااہل ہیں یا پھر ملے ہوئے ہیں، دونوں میں سے ایک بات ہے کہ یا نااہل ہیں یا ملے ہوئے ہیں. تو اگر ملے ہوئے ہیں یا نااہل ہیں، دونوں میں سے ایک بات ہے، دونوں غلط باتیں ہیں، تو پھر کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہوگا؟ کیا اس کے لیے انہوں نے جو آخری بات وہ کہی تھی وہ یہ کہ مزید اس دہشت گردی کو، قتل غارت کو برداشت نہیں کیا جا سکتا ملک میں. اور اسی وجہ سے ابھی تک ان کے، آپ نے دیکھا جب سے حلف لیا وزیر اعظم بنتا ہے، عہدہ ملتا ہے تو بندہ خوش ہوتا ہے، لیکن ان کے چہرے پر ابھی تک ہم نے مسکراہٹ نہیں دیکھی. اس کی وجہ یہی ہے کہ ملک کا حال ایسا ہو چکا ہے، مزید مہنگائی بڑھ رہی ہے، دہشت گردی بڑھ رہی ہے، کوئی کمی نہیں آئی، کسی چیز میں کوئی کمی نہیں آئی، اور اس کمی کو وہ سوچ بچار میں ہے کہ کیسے ہم نے اس کو حل کرنا ہے. اس وقت کافی مشکل صورتحال ہے، اس لیے ہم نے کچھ ان کے بندوں سے رابطے بھی کیے ہیں، ان سے پوچھا بھی کہ اس کا حل کیا ہے. وزیر داخلہ جو نئے چودھری نثار صاحب بنے ہیں وہ بھی اس میں بڑے کنفیوز ہوئے ہیں کہ اس کو میں کیسے حل کروں. اس میں جو آلریڈی جو جن لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اس چیز کو روکیں، اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں، میں پورے ادارے کو نہیں کہتا، کچھ لوگ ایسے ہیں جو دہشت گردوں سے ملے ہوئے ہیں، اس کے شواہد مل چکے ہیں آلریڈی، اور ہمارے اپنے سورسز ہیں جس کی وجہ سے میں بھی بتا سکتا ہوں بسوق ذرائع سے کہ کچھ لوگ دہشت گردوں سے ملے ہوئے ہیں، اور ان کو کیسے کنٹرول کرنا ہے یہ پالیسی ابھی وزیر داخلہ اور وہ مل کر اعلیٰ سطحی اجلاس کے ساتھ انہوں نے اس سے چائنا سے واپسی دورے پر انہوں نے باقاعدہ ایک میٹنگ کرنی ہے اور اس کا حل نکالنا ہے کہ اس کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے. جی دیکھیں، وہ بات آ رہی ہے اس کی، ان کے وعدوں کی، اور وہ کہہ رہے ہیں بار بار کہ ہم ایسا کریں گے، ویسا کریں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا. میرا تو خیال ہے کہ یہ صرف وعدے ہو رہے ہیں یا اس پہ کچھ کنٹرول کر سکیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کا جو بیس ہے وہ سیدھا پنجاب میں ہے. ٹھیک ہے، ڈائریکٹلی تمام کو پتہ ہے، اس چیز چھپانے والی کوئی بات نہیں ہے، یا میں لائیو بات کرتا ہوں تو اس وجہ سے کرتا ہوں کہ یہ چیز ہے، حقیقت بیان کرنی چاہیے. اور ان لوگوں میں سے بے شمار ایسے ہیں، ایسی تنظیمیں جنہوں نے سپورٹ کیا الیکشن میں ان کی. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک دہشت گردوں کے کچھ سربراہ ہوں یا جو چلا رہے ہیں وہ ان کی سپورٹ بھی کریں اور اسی کے بعد وہ کارروائی شروع کریں؟ بڑی زبردست بات آپ نے کیا ہے. میں اسی بات آؤں گا. جن مہمان ابھی ہمیں جوائن کیا ہے جناب سید افضل شاہ صاحب ہیں، چیئرمین یونائٹڈ ہیلپ کے، ابھی انہوں نے ہمیں جوائن کیا، یہاں تشریف فرما ہیں اسٹوڈیو میں. سب سے پہلے تو انہیں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم شاہ صاحب. وعلیکم السلام. سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے دعوت دی یہاں آنے کی، اور ہم نے دعوت بھی دی، آپ کو زحمت بھی دی ساتھ ساتھ. اور چاہتا ہوں کہ میں تھوڑا سا لیٹ ہو گیا ٹریفک کی. کوئی بات نہیں، آپ نے ہمیں جوائن کیا، بڑا شکریہ آپ کا. لیکن ہم ہمارا جو موضوع ہے آج اس سے کہ پاکستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کے جو نقصانات ہیں اور جس طرح یہ نقصانات وسعت پکڑ رہے ہیں. ایک طرف تو نقصانات وسعت پکڑ رہے ہیں، ابھی آپ کے آنے سے پہلے ہم نے بات کی کہ معاشرت بھی برباد ہو رہی ہے، سماج بھی مطلب برباد، وہ بھی برباد ہو رہا ہے، اور بالخصوص تعلیمی نظام جو ہے وہ برباد ہو رہا ہے، اور لوگوں کے اندر خوف ہراس ہے، لاکھوں کی جانیں تباہ ہو چکی ہیں، کروڑوں لوگ جو ہیں وہ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں جن کے گھر آباد نہیں ہے، مطلب بڑے تباہی ہو چکی ہے. اچھا، یہ نقصانات تو ہیں اپنی جگہ پہ. حکومت آئی ہے، نئے دعوے، نئی پالیسیاں، بڑی بڑی تبدیلیوں کی امیدیں، آس لے بیٹھی ہے آپ پاکستان کے عوام. پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ کیا توقع رکھتے ہیں آپ کہ کیا بہتری آئے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ. دیکھیں جی، میں تو ایک کارکن کی حیثیت سے بات کرتا ہوں. ایکچولی ہم تو والنٹیئرلی ایک سوشل ورکر ہیں. میں یونائٹڈ ہیلپ میں کام کر رہا ہوں، لیکن ہم نے یونائٹڈ ہیلپ کا جو بیسک ایم ہے وہ ہے ایجوکیشن. ہم ابھی ایجوکیشن کے اوپر ہی کام کر رہے ہیں پاکستان کے اندر.
جب تک معاشرے کے اندر یا قوم کے اندر تعلیم نہیں ہوگی، ان میں یہ اچھا شعور نہیں پیدا ہوگا ہماری قوم کے اندر اور ہمارے بچوں میں، تب تک یہ جو تبدیلی نہیں آ سکتی اور یہ دہشت گردی جیسے واقعات رونما ہوتے رہیں گے. اس لیے کہ اچھی سوچ ہی نہیں پیدا ہو سکتی جب تک آپ کے پاس تعلیم نہیں ہے. آپ کے پاس تعلیم ہوگی تو آپ کے اندر ایک اچھی سوچ پیدا جب اچھی سوچ پیدا ہوگی تو پھر اس طرح کے یہ واقعات جو ہیں وہ نہیں رونما ہوں گے، تاکہ کوئی باہر سے آ کے کسی بچے کو ورغلا کے اس طرح کی غلط قسم کی ایکٹیویٹیز جس طرح دہشت گردی یا اور قسم کی وہ نہیں کروا سکتے. اس لیے کہ پڑھا لکھا بچہ یا پڑھا لکھا ایک نوجوان جو ہے وہ اس میں حائل نہیں ہو سکتے. یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو ان پڑھ ہوتے ہیں، جنہیں پتہ نہیں ہوتا. یہ لوگ آتے ہیں، انہیں جناب جنت کا جھانسا دے کے اور چند ٹکے دے کے ان کو کہتے ہیں کہ جی آپ کو پیسے بھی ملیں گے، جنت بھی ملیں گے، جاؤ جا کے اتنے بندوں کو شہید کرتے. وہ جاتے ہیں بم بانٹ کے شہید کر. یہ اسی وجہ سے کہ نہ ایجوکیشن نہ ہونے کے. جب تک ایجوکیشن ہر عام خاص و عام کے لیے برابر کی نہیں ہوگی اس وقت تک یہ مسائل ہوتے رہیں گے. اور سب سے بڑا میں کہتا ہوں اس گورنمنٹ کے لیے چیلنج ہے کہ یہ بہت بلند نعرے کر رہے تھے کہ جی ہم آئیں گے تو دہشت گردی کو ختم کر دیں گے یہ، لیکن دیکھا ہے کہ اب جیسے ہی انہوں نے گورنمنٹ کو ٹیک اوور کیا ہے اس کے بعد یکے بعد دیگرے KPK کے اندر اور بلوچستان میں کیا ہوا ہے. آپ کی جو آرگنائزیشن ہے یونائٹڈ ہیلپ پاکستان میں تعلیمی ہمارا لحاظ سے کچھ کام کر رہی ہے، کوئی پروجیکٹ کر رہی ہے؟ جی ہم نے ایک پہلا پروجیکٹ لانچ کیا پچھلے سال میں BMS برٹش ماڈل اسکول. یہاں بریڈ فورڈ کال میں بریڈ وورتھ میں تھا. یہاں کا ایک اوک بینک اسکول ہے جو ہمیں اسپانسر کر رہے ہیں اس پروجیکٹ کو. دیکھیں ان لوگوں کی انسانیت دیکھیں. یہاں سے یہ لوگ گئے ہیں، انہیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہاں جا کے ہمارے بچوں کو ایجوکیٹ کریں، ہمیں سپورٹ کریں. یہاں سے یہ لوگ گئے، وہاں ہمارے پروجیکٹ کو انہوں نے سپورٹ کیا ہے، وہاں ہماری ٹیچروں کو ٹریننگ دی ہے، ریسورسز مہیا کیے ہیں. اور الحمدللہ پچھلے سال سے ہم اسکول وہاں پہ چلا رہے ہیں. اس وقت 200 بچے وہاں پہ غریب یتیم پڑھ رہے ہیں. اب دوسرا پروجیکٹ ہم اسلام گڑھ میرپور آزاد کشمیر کے ساتھ اسلام گڑھ ہے، وہاں انشاءاللہ اکتوبر نومبر میں شروع کر رہے ہیں. اسی طرح جو ہمارے پاس بجٹ آتا جائے گا ہم اس کو. اور یہ صرف اور صرف غریب اور یتیم بچے جن کے پاس سورس آف انکم نہیں ہے پڑھنے کی، جو بندہ روٹی نہیں کھا سکتا اس کا بچہ کیسے اچھے ماڈل اسکول میں پڑھ سکتا ہے. تو ان لوگوں کے لیے ہم نے فوکس کیا ہے کہ جو اچھے اسکولوں میں اپنے بچوں کو پڑھا نہیں سکتے ان کو ہم اچھا اور معیاری ماحول اور یہ ایجوکیشن سسٹم دیں تاکہ وہ بچے پڑھ لکھ کے اپنے معاشرے کا، اپنے محلے کا، اپنے ایریے کا اور اپنے ملک کا نام روشن کریں. آپ خود گئے ہیں جب؟ میں جا کے یہ پروجیکٹ لانچ کیا ہم نے 2 سال. ابھی ہم اسلام گڑھ گئے ہیں، وہاں جگہ ہم نے سلیکٹ کر لی ہے، ہائر کر لی ہے وہ جگہ. انشاءاللہ اکتوبر نومبر میں وہ بھی شروع ہو جائے گی. پھر اس طرح آزاد کشمیر میں ہم مظفر آباد اور باقی ایریاز. آپ کا جو پہلا پروجیکٹ ہے جو وہ آزاد کشمیر میں؟ نہیں، وہ پہلا پاکستان پنجاب میں ہے، ڈسٹرکٹ جہلم کے اندر برٹش ماڈل اسکول کے نام سے. اس میں ابھی 200 بچے پڑھ رہے ہیں. دوسرا جو ہے ہم شروع کر رہے ہیں اسلام گڑھ میں. اچھا، ویسے آپ نے دیکھا ہوگا وہاں آپ گئے، لوگوں کے اندر یا بچوں کے اندر کیا مطلب کوئی احساس کمتری پیدا ہو رہی ہے اس وجہ سے جو دہشت گردی کے جو اثرات ہیں وہ بڑے گہرے ہیں جن کا اندازہ کرنا اتنا آسان نہیں ہے. بچوں میں، نوجوان نسلوں میں بالخصوص احساس کمتری جو پیدا ہو رہی ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ کچھ دو چیزیں ہیں جی جو میں نے خود جا کے وہاں پہ آبزرو کی. وہ 2 چیزیں، ایک تو ہے غربت، دوسرا ہے اپنا ان ایجوکیشن. ابھی میں یہ دیکھیں ہم نے UNO کا ڈیٹا میں نے لیا تھا جب ہم کل پریزنٹیشن تھی ہماری. یہ 2 سال پہلے UNO نے جو ڈیٹا دیا ہے اس انہوں نے کہا کہ 7 ملین چلڈرن جو ہے وہ اسکول اٹینڈ نہیں کر رہے پاکستان کے. 7 ملین، جس میں 58% میل اور 69% فیمیل ہیں. اور یہ لٹریسی ریٹ اس وقت 2 سال پہلے کا جو میں آپ کو شیئر کر رہا ہوں. اور KPK اور بلوچستان کے اندر تو بچیوں کے اوپر اس طرح پابندی لگا رکھی ہے کہ وہ بالکل گھر سے باہر نہ نکلے ہیں. بس جی انہوں نے پڑھنا نہیں، بس گھر میں رہنا ہے. یہ تو اس طرح کے جب آپ بچیوں کو بٹھا کے رکھیں گے گھر اور نوجوان نسل کو ایجوکیشن نہیں دیں گے. دوسرا غربت اتنی ہے کہ ہر آدمی چند ہزار چند سو میں بک جاتا ہے وہاں پہ. آج جا کے کسی کو 20-30 ہزار روپے انہیں کہیں کہ یہ بندہ مروانا ہے، 20-30 ہزار دو، جا کے مارے گا. اس لیے کہ اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں. تو پہلے وہ اپنا آپ سوچے گا کہ میں نے جینا ہے، تو اس کے لیے اگر سورس آف انکم نہیں ہے تو وہ کچھ غلط کام کرنے کے لیے تیار ہے. اسی طرح ہم جب پچھلی دفعہ 2010 میں فلڈ آیا تو ہم نوشہرہ میں خود گیا کیمپ، وہاں لے کے گئے ہم
میڈیکل کیمپ لے کے گئے, راشن لے کے 500 آدمیوں کا میڈیکل کیمپ تھا, راشن تھا, 4 ڈاکٹر پیرامیڈیکل سٹاف لے کے گئے. تو جب ہم راشن تقسیم کر کے میڈیسن تقسیم کر کے کیمپ کا دورہ کیا تو وہاں ایک بوڑھا آدمی ایک ٹینٹ کے اندر بیٹھا ہوا 2 بیٹیوں کو ساتھ لے کے جب اندر ہوئے تو وہ اٹھ کے کھڑا ہو کے رونا شروع کر دیا. میں نے کہا بابا جی کیا پرابلم کیا ہے؟ کہتے ہیں جی 1 مہینہ ہو گیا فلڈ آئے ہوئے, ابھی تک کوئی گورنمنٹ کا آدمی نہیں ہے, جتنا بھی جو کچھ ہو رہا ہے تھوڑا بہت پرائیویٹ NGOز آ کے کر رہی ہیں, ہیلپ کر رہی ہیں, کوئی نہیں. میرا گھر بہ گیا, میری وائف اس میں فلڈ میں چلی گئی ہے, یہ 2 بیٹیاں میرے پاس ہیں, یہ بیٹیاں نہیں, یہ میرے لیے زندہ لاشیں ہیں. میں کہاں سے ان کی شادی کروں گا, کہاں سے ان کے لیے جہیز لاؤں گا؟ یہ میری ہے, اب تو یا میں ان کو مار دوں یا خود میں چھلانگ لگا دوں. تو خدا را ہمیں کچھ سردی آ رہی ہے, بستروں کا انتظام کریں, کچھ کھانے کے لیے ہمیں دیں. یہ حالات ہے وہاں پہ. لوگ بچے اپنے فٹ پاتھ کے اوپر رکھ کے 50-50 ہزار روپے میں بیچ رہے ہیں. جس ملک میں اولاد اپنی فٹ پاتھوں کے رکھ کے اوپر بیچی جا رہی ہو تو اس ملک میں پھر کیا اچھا, مرزا توقیر صاحب ہیں ہمارے ساتھ اس وقت فون لائن پہ موجود, ان سے یہ پوچھنا چاہیں گے اس دہشت گردی کے حوالے سے کہ ان کا موقف کیا ہے. جی السلام علیکم مرزا صاحب. وعلیکم السلام جناب کاظم صاحب. جناب آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا, ہماری دعوت کو قبول کیا. آج ہمارا جو موضوع ہے وہ پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی کے حوالے سے ہے. تو نئی حکومت آئی ہے, بڑے نئے وعدے کیے گئے ہیں اور انہوں نے یہ وعدے بھی کیے ہیں کہ نئی پالیسیوں کے ساتھ ہم آ رہے ہیں, مگر دیکھا یہ گیا ہے کہ دہشت گردی جو ہے وہ اسی سپیڈ کے ساتھ جاری ہے. تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عابد کاظمی صاحب, آپ کا اور آپ کے سامعین کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے لائن پہ لیا. میں اصل میں اس وقت ڈرائیو پہ ہوں تو اس طرح کی یکسوئی تو مجھے نہیں ہے, لیکن پھر بھی میں اپنے کہیں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کے سوال کو رسپونڈ کروں. تو دہشت گردی یہ چونکہ یہ آج کا مسئلہ تو نہیں ہے کہ گورنمنٹ کو تو ابھی چند دن ہی ہوئے ہیں, تو پھر یہ دہشت گردی کو اگر آپ اس کی بیک گراؤنڈ دیکھیں تو افغانستان کے حالات بھی ہیں, پاکستان کے اپنے جو اندرونی حالات ہیں وہاں جو جس طرح کے معاملات عرصے سے آ رہے ہیں 9/11 کے بعد پوری دنیا کے اندر اور خاص کر پاکستان اور افغانستان بالخصوص اس کا نشانہ بھی بنے ہیں. تو چونکہ بلوچستان کے اندر اور سرحد کے اندر سرحد کا چونکہ جو ڈرون اٹیک کی وجہ سے وہاں لوگوں کے اندر گریونسز ہیں. آپ کو یاد ہوگا جب پہلا ڈرون اٹیک ہوا ڈاما ڈولا میں اور اس میں تقریباً 80 سے 90 ہمارے چھوٹے ننھے منھے بچے شہید ہوئے. تو یہ تمام چیزیں اس وقت جو پاکستان کے اندر دہشت گردی ہو رہی ہے, میں سمجھتا ہوں وہاں انٹرنیشنل پلیئرز بھی اپنی گیم پلے کر رہے ہیں, نان اسٹیٹ ایکٹرز بھی ہیں, اور پھر جو ایک وار آپ کو پتہ ہے افغانستان کے اندر جسے کولڈ وار کہتے ہیں, اس عرصے میں جو لوگ پاکستان کے اندر آئے اور پاکستان سے وہ افغانستان کے اندر جا کے جہاد کرتے رہے, تو پاکستان کو بیس کیمپ کے طور پہ انہوں نے یوز کیا. تو وہ جب رشیا وہاں سے نکل گیا, جب وار ختم ہوئی, تو انہوں نے کوئی پلان نہیں کیا. انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ان لوگوں کو جو پوری دنیا سے ہم ریکروٹ کر کے لائے تھے, ان کو یہاں سے کیسے باہر بھیجنا ہے, اپنے اپنے ممالک میں سیف پیسج کیسے دینا ہے. تو یہ تمام چیزیں ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی حکومت اتنی جلدی اس طرح کے جو حالات ہیں جو پاکستان کے اندر جا رہے ہیں, اکانومی کا بھی مسئلہ ہے, انرجی کرائسس بھی ہے, دہشت گردی پہلے سے موجود ہے, پنپ رہی ہے, لیکن میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہماری جو ٹیم ہے میاں نواز شریف کی قیادت میں وہ ایک وین لے کے آئی ہے. ان کے پاس کرج بھی ہے, حوصلہ بھی ہے, اور وہ قومی ایشوز کو بہتر طریقے سے ایڈریس کریں گے. اور ان جو پاکستان کے اندر دہشت گردی کا مسئلہ ہے خاص کر, جس کی وجہ سے نہ ہمارا انٹرنیشنل انویسٹر وہاں پہ جا رہا ہے, بجلی کا کرائسس بھی اس کی ایک وجہ ہے. تو میں یہ توقع کرتا ہوں کہ ہماری حکومت بہت جلد اس پہ قابو پا لے گی. ٹھیک, بہت شکریہ مرزا صاحب. آپ نے جو کمنٹس دیے ہیں اپنی حکومت کے حوالے سے, ایک مرتبہ پھر امید جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے اس آپ کے اس موقف سے. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں گلگت سے, ان سے جاننا چاہیں گے کہ وہ کیا بتائیں گے وہاں کے حالات. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی صاحب آپ اپنا نام بتائیں گے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں گلگت پاکستان سے بات کر رہا ہوں, فدا حسین. جی جی بالکل, ہم جاننا چاہیں گے کہ وہاں کے حالات کیسے ہیں اس وقت. ہاں بس میں اس
جی آپ بات کریں, ہم سن رہے ہیں آپ کی بات. ہاں پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر نہیں, یہ پوری دنیا میں اس وقت جو ٹیررزم کا ایک سلسلہ شروع ہو چکا ہے, اس کو نہ نواز شریف روک سکتا ہے نہ کوئی اور روک سکتا ہے, اس لیے کہ اس کو بنانے والے کہیں اور ہیں. سسٹمیٹکلی اس گوئنگ آن ہم روک نہیں پائیں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب تک عوام کو حکومت ساتھ دینے پہ مجبور نہیں کرے گی. اب یہ ہوتا یہ ہے کہ میرے گھر میں ایک بندہ بیٹھتا ہے 10 لوگوں کو قتل کر کے آخر میرے گھر میں آ جاتا ہے, تو میں اگر اس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کرتا, میں اس کو سامنے نہیں لاتا, تو حکومت ہے یا آرمی ہے یا سیکورٹی فورسز کیا کریں گے؟ نواز شریف کیا کرے گا؟ کون سی پالیسی بنائے گا؟ نہیں بنا سکتا ہے. ایک بات, اس کا کلیم خراب صحیح نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت برادر کہہ رہا تھا پاکستان کے ناطے سے کہ تعلیم نہیں. میرے بھائی, آپ اس وقت شاید غلط فہمی میں ہیں, ہم سب غلط فہمی میں ہیں. اس وقت ہائی پڑھے لکھے لوگ جو ایٹم بم بنا سکتا ہے, جو پیرس میں جو کام کر رہے ہیں, وہ سب سے زیادہ لرن لوگ کام کرتے ہیں, جہاز کو اڑانے والا کام کر رہا ہے. ان میں کوئی ایسا سلسلہ لوگوں کے اندر ڈال گیا ہے کہ آپ ماس تعلیم دے کر کہیں گے کہ جی میں نے ایک ان پڑھ آدمی کو الف بے پڑھایا ہے, وہ ٹیررزم سے نکلے گا. نہیں نکلیں گے. اس کے لیے تعلیمی سسٹم کو ٹوٹلی چینج پاکستان کے اندر اور دوسرے عرب ممالک کے اندر کرنے کی ضرورت ہے. جہاں سے یہ لوگ پروڈکشن آ رہا ہے, وہاں تعلیم جو ہے وہ الف سے شروع کرتے ہیں, وہیں سے ان کو تعلیم یہی دی جاتی ہے کہ خدا کے علاوہ کسی سے اگر کسی کا نام لینا بھی شرک ہے, تو وہ شرک کا بت ایسے سوار ہو چکا ہے کہ وہ یہاں کے لوگوں کے ذہن سے نہیں نکلتا ہے. کسی کو قتل کرنا آگے سمجھتے ہیں, وہ دین کی خدمت کر رہے ہیں. جی بہت شکریہ بھائی صاحب آپ کا فون کرنے کا. ایک بات انہوں نے جو کی ہے نا, وہ بڑی ویسے وزن رکھتی ہے اس لحاظ سے. انہوں نے کہا کہ یہ جو دہشت گرد ہیں نا, اب اتنی مہارت حاصل رکھتے ہیں کہ ویسے تو انہوں نے کہا ایٹم بنا سکتے ہیں, کہ چلو کم از کم بم بنا سکتے ہیں, ایسے بم بنا سکتے ہیں کہ ان کو باہر سے بم لانے کی ضرورت نہیں ہے. تو دہشت گردی میں بم بھی استعمال ہوتے ہیں. اب تو اگر ٹارگٹ کلنگ میں اگر بندوقیں استعمال ہوتی ہیں یا گن استعمال ہوتی ہیں وہ بہت کم ہو رہی ہیں. بم بھی استعمال ہوتے ہیں. بم سے 40-50 بندے جو ہیں مارنا کافی آسان ہے, تو وہی ایسا استعمال کر رہے ہیں, اور انہیں باہر سے کوئی مواد لانے کی ضرورت نہیں ہے. انہیں ضرورت نہیں ہے. انہوں نے جو جدید ٹیکنالوجی ہے اس میں بھی مہارت حاصل کی ہوئی ہے, انٹرنیٹ کے ذریعے, فیس بک کے ذریعے, اور یہ جو ویب سائٹ ہیں ان کو ہیک کرنا اور ان سے ڈیٹا لینا, اور ہر چیز, بلکہ بینکوں تک رسائی انہوں نے انٹرنیٹ کے ذریعے, جو انٹرنیٹ بینکنگ ہو رہی ہے وہاں تک انہوں نے رسائی حاصل کیا. وہ رسائی کیسے حاصل کیا؟ جو ٹیکنیکل لوگ ہیں ان کو کڈنیپ کیا انہوں نے, کڈنیپ کر سے ان کو کہا یہ کام کرو ورنہ مار دیں گے. ان سے سیکھا بھی ہے. اسی کام میں ترقی کرتا ہے جس میں اس کی دلچسپی ہوتی ہے. تو ان کی دلچسپی بچپن سے, جو بھائی صاحب گلگت سے بتا رہے تھے, بچپن سے ان کی دلچسپی اسی معاملے میں ہے کہ لوگوں کو مارنا کیسے ہے, ٹارگٹ کیسے کرنا ہے, دہشت گردی کیسے پھیلانی ہے. تو جب ان کے یہ شغل بن گیا ہے تو ظاہر انہوں نے تو دیکھیں یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں, لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ساری ہر چیز کو روکنا, دہشت گردی, ابھی سارے لوگ کہہ رہے ہیں, ٹی وی چینل پر بھی میں نے بحث مباحثے سنے ہیں, کہہ رہے ہیں جی بیرونی ہاتھ ملوث سے فنڈنگ ہو رہی ہے, جی پیسوں پر بک رہے ہیں لوگ. لیکن اس چیز کو ایک گھر کا جو سربراہ ہوتا ہے یا ملک کے جو سربراہ ہیں, ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے ہر چیز کو چیک کریں, کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے, ریاست کو پتہ ہونا چاہیے, ان کی ذمہ داری ہے. یہ کیوں ذمہ داری ہے؟ یہ بات آپ ویسے میں لیٹ پوچھنا چاہ رہا تھا, لیکن ابھی بات آپ نے کر دی ہے, باہر سے فنڈنگ ہو رہی ہے. میرے خیال شاہ صاحب سے پوچھیں, افضل شاہ صاحب سے, فنڈنگ کوئی کیا ساتھ سمجھتے ہیں؟ فنڈنگ ہوتی ہے؟ دیکھیں جی, بغیر فنڈنگ کے تو کوئی کام نہیں چل سکتا. ٹھیک, ظاہر انہوں نے کھانا پینا ہے, بندے خریدنے ہیں, اپنا جتنا بھی انہوں نے مواد اکٹھا کرنا ہے, ظاہر پیسے دیں گے تو پھر ہی نا. کسی بندے کو اس کے اوپر لانا ہے تو وہ پیسے اس کو دیں گے, وہ بکے گا تو پھر ہی وہ کام کرے گا. تو فنڈنگ تو کہیں نہ کہیں سے ہو رہی ہے. اب کدھر سے ہو رہی ہے یہ تو وہ بہتر جانتے ہیں, یا جو گورنمنٹ ہیں وہ ادھر جانتی ہے کہ کدھر سے ہو. بہرحال کیفے ہے کہ یہ تو ضرور ہے, فنڈنگ کے بغیر تو ممکن نہیں ہے. اچھا, ویسے ضروری بات ہے جو آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں یہ کہ سنا ہے اور پڑھا بھی ہے, اور آپ تو ظاہر ہے اردو ٹائمز کے صحافی ہیں, آپ نے بھی ظاہر یہ کالم لکھے ہوں گے یا کچھ کیا ہوگا اس حوالے سے کچھ کام, کہ
دہشت گردوں کا خوف، مطلب دہشت گردوں کا خوف ہے ان سیاسی رہنماؤں پر کہ یہ خوف کی وجہ سے جو ہے وہ دہشت گردوں کو نہیں چھیڑ رہے ہیں. کس حد تک اس بات میں صداقت ہے؟ جی بالکل، یہ ٹھیک آپ نے کہا، کیونکہ جتنے بھی سیاست میں لوگ آئے ہیں ان کی بیک گراؤنڈ کہیں نہ کہیں جا کر ملتی ہے کسی نہ کسی سے. اگر کوئی دہشت گردی میں اس کی بیک گراؤنڈ دہشت گرد تنظیمیں نہیں کر رہی، اس سے صاف ہے، تو اس کو پھر اپنی جان کا خطرہ ہے. یہی وجہ ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ پشاور میں مثلا 3 جگہوں پر دہشت گردی زیادہ ہو رہی ہے. پشاور میں ہو رہی ہے، کوئٹہ میں ہو رہی ہے، کراچی میں ہو رہی ہے. کوئٹہ میں شیعہ کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے، اور پشاور میں وہ بھی ہیں لیکن جو ابھی گورنمنٹ ہے یا ANP ہے اس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. کراچی میں MQM والوں کو کیا جا رہا ہے. اور اس میں آپ کو بتاؤں کہ زیادہ جو ایک پورا ایک سسٹم انہوں نے طے کیا ہوا ہے. ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو سعودی عرب نے ان کو پلاننگ دی تھی نئی گورنمنٹ کو آنے کے لیے کہ آپ نے یہ جو ایران سے معاہدہ ہوا ہے گیس کا یہ نہیں کرنا. اور یہ آپ کو بتاؤں کہ جو اندر کی بات ہے کہ انہوں نے اس بجٹ میں اس گیس پائپ لائن کے لیے کوئی بجٹ کوئی فنڈنگ نہیں رکھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آنے والے وقت میں شاید اس کو کینسل کریں، اور وہ سارا جو جرمانہ ہوگا وہ شاید سعودی عرب والے ادا کریں. اگر وہ ذمہ داری اٹھاتے ہیں تو اس کو یہ پیچھے کریں. لیکن دوسری طرف یہ دیکھنا ہے کہ ایک چیز تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک سوسائٹی کو پروموشن ملے گی اگر ایران کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے ہو جائیں گے سب کچھ، تو اس چیز کو ان کو نہیں دیکھنا چاہیے، ملک کو دیکھنا چاہیے، ذاتی مفادات کو نہیں دیکھنا چاہیے، ایک گروپ کی ترقی کو نہیں دیکھنا چاہیے، پورے ملک کی ترقی کو دیکھنا چاہیے. اور اس چیز کو یہ نہیں دیکھ رہے. اگر گورنمنٹ نے پورے ملک کی ترقی کو دیکھا، ذاتی مفادات کو چھوڑا، تو یہ حالات بہتر ہو سکتے ہیں. اگر انہوں نے پھر بھی ایک گروپ کو لے کر آگے چلے، ایک مائنڈ کو آگے لے کر چلے، تو میں آپ کو بتاؤں یہ جو ابھی وحدت المسلمین والوں سے میری بات ہوئی ہے، انہوں نے کہا جی ہم نے اپنے جو نوجوان ہیں ایک عرصے سے لاشیں ہم اٹھا رہے ہیں، اور نوجوان ہمارے جو بہت جذباتی ہوئے ہیں، ہم نے ان نوجوانوں کو بڑی مشکل سے روک کر رکھا ہوا ہے، کو قابو کرنا مشکل. اور اگر کوئی کچھ بندے تیار ہو گئے، کوئی ایک بھی تیار ہو گیا کہ ہم نے ان کا مقابلہ خود کرنا ہے، گورنمنٹ نہیں کر رہی، وہ اٹھے تو یہ تو پورے ملک میں خانہ جنگی شروع ہو جائے گی. اور وہ جو اٹھیں گے وہ پھر پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. کچھ عرصہ پہلے بھی اسی طرح ہوا تھا، پھر وہ کافی عرصے بعد کنٹرول ہوئے تھے. آزمائش میں انہوں نے ان کی تو اس چیز کو قبل از وقت حکومت ہمیں آزمائش میں حکومت کو قبل از وقت نوٹس لینا چاہیے اور اس چیز کو روکنا چاہیے. اگر یہ نہ روک سکے تو حالات کافی خراب ہو سکتے ہیں. ٹھیک. تو یہ اچھا، مطلب خوف ہے دہشت گردوں کا، سیاسی رہنماؤں کا. بہت خوف ہے. اچھا، اس کی وجہ سے بول نہیں رہے. سیاسی رہنما آتے ہیں، فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، تبدیلیاں لاتے ہیں، نئی نسل جو ہے تعلیم کے ذریعے تبدیلیاں لاتی ہے. تو یہی طریقہ کار ہوتا ہے کسی ملک کو آگے لے جانا، اس کی ترقی کی جو راستے ہوتے ہیں وہ یہی ہوتے ہیں. ایک تو سیاسی رہنما ہوتے ہیں، اور دوسرا نوجوان نسل جو نئی تعلیم سے آراستہ ہو کر تبدیلیاں لاتی ہے. تعلیمی جو صورتحال ہے اور دہشت گردی کی وجہ سے تو تعلیمی نظام بگڑ رہا ہے، وہ بھی ہمارے سامنے ہے. اور سیاسی رہنماؤں کا بھی یہ بھی کہہ رہے تھے، اور ویسے بھی ہم سنتے رہتے ہیں کہ سیاسی رہنماؤں کو بڑا خوف ہے کہ وہ دہشت گردوں کے خلاف کوئی سٹیپ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے. عملی سٹیپ، زبانی کہنا ان کے لیے اس لیے ضروری ہے کہ ایک یہی سیاسی لوگوں کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. جب ایک طرف سیاسی رہنماؤں پر خوف، دوسری طرف تعلیمی نظام کا بگڑ جانا، پھر کیا توقع کی جا سکتی ہے کہ ایسے ملک میں کچھ تبدیلی آئے گی؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو ہے کہ جہاں تک تعلیمی نظام کا ہے تو وہ تو بالکل بگڑا ہوا ہے، بالکل ختم ہے. تعلیم کو انہوں نے وہاں پہ اب بزنس بنا کے رکھا ہوا ہے. بڑے بڑے اسکول کھلے ہوئے ہیں، ماڈرن 10-20 ہزار فیسیں لے کے وہ اپنا اسٹوڈنٹ لے رہے ہیں. وہ تو ایک بزنس بنا ہوا ہے. اب یہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ ایکول ایجوکیشن سسٹم لائے، یہ جو بزنس ہے ان کو ختم کریں. یہاں بھی تو دیکھیں نا، ایکول سسٹم ہے اور یہ کتنا خرچ کرتی ہے یہاں کی گورنمنٹ تعلیم کے اوپر. یعنی کہ آپ کا بچہ نرسری سے لے کے یونیورسٹی تک جاتا ہے تو آپ کو ہر قسم کے فنڈ مل رہے ہیں، آپ کو ہر قسم کی فیسلٹیز مل رہی ہیں. بہتر سے بہتر جو طریقہ یا مہیا کر رہے ہیں یہ ایجوکیشن کے لینے کے لیے اسٹوڈنٹس کو. تو کیا وجہ ہے کہ وہاں پہ ابھی جتنے بجٹ پچھلے چل رہے ہیں اور یہ بجٹ بھی انہوں نے دیکھیں نا، تعلیم کے اوپر کتنا بجٹ رکھا ہوا ہے.
نتھنگ. اور ان گورنمنٹوں کا دیکھیں کہ انہوں نے کتنا بجٹ اپنی ایجوکیشن کے اوپر رکھتے ہیں اور کہاں سے کہاں یہ قومیں پہنچ گئی ہیں. تو کیوں نہیں کرتے یہ؟ مطلب سسٹم کو ٹھیک کریں, ایجوکیشن کا بجٹ لائیں اور ایجوکیشن اپنا نظام بہتر کریں تاکہ غریب کا بچہ بھی اسی طرح پڑھ سکے جس طرح ایک امیر کا بچہ جا کے بیکن ہاؤس میں 10,000 یا 20,000 دے کے پڑھ رہا ہے. تو وائی غریب کو کیوں نہیں یہ فیسلٹی مل رہی؟ تو دیں نا ان کو. جب نہیں ایجوکیشن آپ نہیں دے رہے, روزگار ان کو نہیں دے رہے, اور کسی قسم کا وہاں پہ نہ کوئی کمیونٹی سینٹر ہے نہ کوئی انفارمیشن سینٹر ہے, مطلب جنگل کی طرح بس صبح اٹھے دیہڑی لگ گئی تو ٹھیک ہے, نہیں لگی تو بس جاؤ جی اپنے. تو اس طرح تو بڑے مسائل ہوں گے. بے روزگاری اور ایجوکیشن کے علاوہ بے شمار مسائل ہیں جس کی وجہ سے یہ مسائل در مسائل بڑھتے ہیں, اور اس میں پھر آ کے یہ دہشت گردی بھی آ جاتی ہے. تو اگر دہشت گردی کو کنٹرول کرنا ہے یا ان مسائل کو کنٹرول کرنا ہے تو پھر آپ کو پالیسی بنانی ہوگی, تعلیم کے اوپر بھی اور معاشی جو اپنی اکانومی ہے اس کے اوپر بھی. ٹھیک. اچھا, ویسے ہمارے جو سیاسی رہنما آتے ہیں میدان میں, پھر وہ سیاست میں آ کے بھی جیت جاتے ہیں, اور جناب بڑے بڑے وزراء کی جو کیا کہتے ہیں الف اٹھا لیتے ہیں, جی کیپیبلٹی ان کے اندر ہوتی ہے؟ ان کیا ہمارے سیاسی رہنما ان کے اندر کوئی قابلیت ہے کہ اس طرح کے کچھ مطلب کام کر سکیں, جس طرح بھی شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ پالیسی بنائیں اور تعلیمی نظام کو بہتر کرنے کی کوشش کی جائے, ایسی پالیسیاں بنائی جائیں تاکہ ہمارا ایک تعلیمی نظام بھی بہتر ہو, ملک کی معیشت بھی آگے بڑھے. تو یہ ظاہر قابلیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا. جب کسی کے اندر قابلیت ہوتی ہے تو یہ اتنے کام کر سکتا ہے, جب قابلیت نہیں ہے تو وہ پالیسی کیسے بنائے گا؟ پلان بنانا, چھوٹا سا پروجیکٹ آپ بنائیں تو آپ کی قابلیت کا پتہ چل جاتا ہے. یہ تو ملک کی ترقی کے بارے میں پالیسی بنانی ہے, تو اس میں قابلیت ہے. اس میں آپ کو بتا دوں, جو لوگ منتخب ہو کر آتے ہیں الیکشن لڑتے ہیں ان کے بارے میں, کہ یہ پہلے جنرل مشرف کے دور میں یہ ہوا کہ پڑھے لکھے لوگ نہیں آتے, انڈر میٹرک آ جاتے ہیں, اسمبلی میں بیٹھ کے تھے, کچھ جعلی سندیں شندیں لے کر آ گئے تھے. ان لوگوں کا یہ ہے کہ ہوم ورک ہوتا ہے پیچھے اپنے حلقے میں, انہیں ہوم ورک کیا ہوتا ہے. کچھ لوگ آتے ہیں پیسے کے زور پر جن کو مسائل کا پتہ ہی نہیں ہوتا, پیسے دیے بن گئے اور انہوں نے وہ جو لگائے ہیں اس کو پورا کرنا ہوتا ہے 5 سالوں میں, پھر آگے الیکشن کے لیے بھی اکٹھے کرنے ہوتے ہیں, ان چکر میں لگے رہتے ہیں, مسائل کی طرف ان کی توجہ نہیں ہوتی. یہ جو ابھی نئی پاکستان کی بات ہو رہی ہے, پی ٹی آئی والوں نے پڑھے لکھے لوگ رکھے ہیں, لیکن پڑھے لکھے ہونا ہی مسائل کا حل نہیں ہے. ان لوگوں کو تجربہ بھی ہونا چاہیے کہ تھوڑی جس طرح یہ سوشل ورکر ہیں, انہیں پتہ ہے کہ کہاں کہاں پرابلمز ہیں, کس کی کیا پرابلمز ہیں, کس گھر میں کھانے کے لیے نہیں ہے, کہاں کس علاقے میں پڑھائی نہیں ہے, اس میں کیا کیا کام کرنے ہیں, اس چیز کا بھی علم ہونا چاہیے. خالی اگر ایک ڈگری حاصل کر کے آ جائے جی اسمبلی میں بیٹھ جائے, اس کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ پیچھے حلقے میں لوگوں کی ضروریات کیا ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ اس کا تجربہ بھی ہونا چاہیے, اپنی عوام کے ساتھ اس طرح اٹیچ ہونا چاہیے. ابھی ہم نے اس کو ایک ہمارے مثال کے طور پر لینا تھا ایک بندے کو جو حکومت میں انہوں نے ایک عمر گزاری ہے, اگر وہ لائیو آ جاتے ہیں ہمارے ساتھ تو ان سے ہم پوچھیں گے کہ کیا طریقہ کار ہے. جو لوگ آتے ہیں پڑھے لکھے آتے ہیں, جلدی ایک بار جیت کر آتے ہیں گورنمنٹ میں آتے ہیں, اس کے بعد ناکامی انہیں ملتی ہے, اس کی وجہ بیسک کیا ہوتی ہے. اور یہ ایسی شخصیت تھی جن میں نام راجہ نصیر صاحب ہیں, وہ اویلیبل نہیں ہے, تو اویلیبل نہیں ہے, تو ان کے پاس وہ ٹھیک ہے وہ رہے ہیں, بیس حلقے میں رہے ہیں, لوگوں کی خدمت کیا اور یکدم وہ آگے نہیں آئے, ایک کام کر کے آئے اور جب بھی الیکشن لڑتے ہیں ہر بار وہ جیت جاتے ہیں. اس کی وجہ لوگ پوچھتے ہیں اس میں کیا, کوئی اتنی قابلیت نہیں ہے, پڑھا لکھا نہیں ہے اتنا بندہ, سب کچھ یہ نہیں ہے, لیکن وہ کیوں جیتتا ہے؟ وہ لوگوں کو رزلٹ دیتا ہے, کام کرتا ہے. اور یہ ساتھ ساتھ اگر لوگ کام کریں اور ہر چیز پر نظر رکھیں, جہاں یہ بس کیا ایک بندہ منتخب ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داری یہ نہیں ہوتی کہ جو ہماری پارٹی کے ہیں ان کو ہم فوقیت دیں, ان کے لیے کام کریں. اس کی سوچ بلند ہونی چاہیے. اس حلقے کا اگر ہے تو اپنے حلقے کے تمام عوام اس کے تابع ہیں, اور اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ فنڈنگ ان تمام لوگوں پر خرچ کرے. اس کی ذمہ داری بنتی ہے, اسی کا وہ حساب دے گا, جب مرے گا اس کا بھی حساب دے گا, دنیا میں بھی دے گا, عوام بھی پوچھے گی, اور آگے ناکامی دنیا میں بھی ناکامی, آگے بھی ناکامی ہوگی. اس چیز پر کو ان کا خیال رکھنا. اچھا, موجودہ رہنماؤں میں کوئی قابلیت ہے یا نہیں ہے, اس پہ تو چلو
بہت سے تبصرے ہو رہے ہیں, باتیں ہو رہی ہیں جی کہ ان کے اندر قابلیت نہیں ہے یا خوف ہے, کوئی بھی بات ہے. آپ نے ایک منٹ میں ایک چیز رہ گئی ہے, ابھی آپ نے موجودہ پوچھا کہ قابلیت ہے نہیں, ابھی میں سوچ رہا تھا, اس نے سارے دوست بیٹھے ہوئے تھے کہ یہ جو پاکستان کی جو نئی گورنمنٹ بنی ہے اس میں خارجہ امور کے حوالے سے کوئی بندہ نظر نہیں آ رہا. ایک سرتاج عزیز صاحب تھے جو انہوں نے مشیر بنائے ہیں, لیکن ان کا بھی وہ پرانا تجربہ ہے, موجودہ جدید لحاظ سے کسی کا کوئی نہیں ہے, کیونکہ صورتحال کافی چینج ہو چکی ہے پوری دنیا کی. اس حوالے سے کوئی ایسا بندہ ان کے جو منتخب ہوا وہ مجھے ابھی تک نظر نہیں آیا. میں نے کافی اسی وجہ سے پرائم منسٹر نے اپنے پاس وہ عہدہ رکھا ہوا, وہ وزارت رکھی ہوئی ہے, ابھی کسی کو سونپی نہیں ہے, وہ بھی سوچ وچار کر رہے بندہ ملے گا تو ابھی کوئی بندہ نہیں ہے. اس دن ہم کافی دوست بیٹھے ہوئے تھے, وہ مسلم لیگ اسی وجہ سے صدر صاحب کو بھی بلایا تھا کہ وہ بتائیں ہمیں کہ کوئی بندہ ہے ایسا قابل جس کو آپ وزارت خارجہ دیں اور ملک کی خارجہ پالیسی کو وہ بہتر کر سکے. ابھی وہ نہیں ہے, اسی وجہ سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں مختلف شعبوں کے لیے جو وزارت جس کو دی جائے وہ اس کو سمجھنے والا بندہ ہونا چاہیے. وہ چیزیں بہت کم ہیں, اس کی کمی ہے, اس کو پورا کرنے کے لیے حکومت کیا پالیسی بناتی ہے یہ تو آنے والا وقت بھی بتائے گا کہ کیسے وہ چلتے ہیں. اچھا بھائی میں کہہ رہا ہوں موجودہ رہنماؤں میں قابلیت ہے یا نہیں ہے, اس پہ باتیں ہو رہی ہیں, تبصرے ہو رہے ہیں. چلو کچھ کہتے ہیں ہے قابلیت مگر خوف بھی ہے ساتھ ساتھ, کچھ کہتے ہیں نہیں قابلیت ہی نہیں ہے ان میں, مطلب اتنی اس میں نہ ہمت ہے, نہ ان میں قابلیت ہے, نہ ان کے پاس کوئی تعلیم ہے, نہ کوئی تجربہ ہے, نہ یہ بات کر سکتے. چلو ٹھیک ہے بن جاتے ہیں. وہاں پہ لوگوں کا جو ووٹ دینے کا جو طریقہ کار ہے وہ بھی ایسے ہی ہے, بس مناسب نہیں ہے ٹی وی پہ ایسا کہا جائے. لیکن ابھی حافظ شاہ صاحب کہہ رہے تھے کہ لوگوں کو خریدنا مشکل نہیں ہے کیونکہ غربت ہے اور لوگوں کی مجبوریوں سے جو ہے فائدہ اٹھایا جاتا ہے. ایک طرف دہشت گرد جو ہیں وہ ان لوگوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, اور دوسری طرف سیاسی رہنما جو ہیں وہ اپنی ناقابلیت کو اور ان چیزوں کو چھپانے کے لیے جو ہے وہ خرید رہی ہے تاکہ وہ الیکشن میں جیت جائیں, جیسا بھی ہو رہا ہے. نئی نسل کے حوالے سے بات کرتے ہیں, آنے والی جو نسل ہے اس حوالے سے ان کے اندر شعور اور قابلیت پیدا کرنی ہے, کیسے کی جائے گی؟ دیکھیں جی پھر میں تو اسی بات میں, نئی نسل کے اندر اگر شعور اور قابلیت پیدا کرنی ہے تو کوئی ایک سسٹم نظام بنانا ہوگا نا. ایسے تو نہیں, جب تک پوری کنٹری کے اندر کوئی پالیسی کوئی سسٹم نظام نہیں ہوگا تو کیسے نئی نسل کو آپ اجاگر کریں گے؟ نئی نسل کو آپ کوئی ایک ان کو ایک کوئی لین دیں گے, کوئی ایک پلیٹ فارم مہیا کریں گے تاکہ یہ پلیٹ فارم ہم نے بنا دیا ہے, ہاں بھائی اس سے اب آگے آپ نے اس کو لے کے جانا, یہ ٹریک ہے, یہ ٹریک آپ نے جانا. لیکن جب ٹریک ہی نہیں ہے تو پھر نئی نسل کو آپ کیا دے کے جا رہے ہیں؟ اب یہ نئی گورنمنٹ آئی ہے نا, کوئی ایک اچھا کارنامہ کر دینا کہ کم از کم آنے والی نسل کے لیے کوئی اس طرح کا پلیٹ فارم بنا دے تاکہ ان کو بھی ہوپ ہو کہ بھائی چلو ہم اب اس کو مزید آگے بڑھائیں گے یا آگے لے کے اس ٹریک کو چلیں یا آگے کسی منزل پہ ہم پہنچیں. وہاں پہ تو اندھیرے ہی اندھیرے ہیں ہر طرف. وہ تو ایسے ہر قوت جاتی ہے وہ ایسے جال میں پھنس جاتی ہے کہ اس کے پاس جو موجودہ جو صورتحال ہوتی ہے اس سے نپٹنے کے بعد ان کے پاس کوئی ٹائم ہی نہیں ہوتا. اب دوسرا یہ انرجی کرائسس اتنا ہو گیا ہے, جس ملک کے اندر 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوگی, اس ملک نے کیا ترقی کرنی ہے, کیا اس نے نئی نسل کو اجاگر کرنا ہے, کیا اس نے پالیسیز بنانی ہے, کیا بزنس کرنا ہے؟ آپ کہہ رہے ہو کہ جی فارن سے بزنس کس لیے؟ وہ یہاں سے لے کے جائے جو کچھ اس کے پاس جمع پونجی ہے وہاں, وہ بھی جا کے وہاں پہ وہ زیرو کر کے بیٹھ جائے. وہاں اس پلیٹ فارم تو مہیا کرو, وہاں کوئی ماحول تو پیدا کرو اس طرح کا کہ کوئی. ویسے ایک میں نے خبر سنی ہے, ترقی کی جو خبر ہے ابھی, یہ خوش آئند بات ہے اور ترقی کی خبر ہے کہ موجودہ حکومت آتے ہی ہمیں کچھ بلین قرضے اور مل گئے ہیں. ہاں وہ کھانے کے لیے مل گئے. ہاں تو بڑی یہ دھوم دھام سے خبر جو ہے وہ شائع ہو رہی تھی کہ جناب دیکھیں حکومت نے وہ کچھ اور بھی قرضے جو ہے منظور کروا لیے ہیں. قرضے جو ہیں کچھ پتہ نہیں اور کتنے, اس کا اثر بھی جو ہے وہ غریب عوام پہ ہی پڑے گا نا. یہ غریب سے وصول نہیں نئی نسل پہ پڑے گا, غریب عوام پہ پڑے گا. اور ہم حکومت کر رہے ہیں, قرضے مل گئے ہیں, نظام چلا رہے ہیں, 4-5 سال گزر جائیں گے, 4-5 سال کے بعد پھر کیا ہوگا؟ آئیں گے بھٹیں گے, وہ بھی لے لیں گے اور پھر یہ جو ہے وہ اپنی نسلوں کو منتقل کرتے رہیں گے. اس پہ بھی بات کرتے ہیں کہ یہ نسلوں پہ جو بوجھ پڑ رہا ہے, بجائے اس کے کہ انہیں کوئی پلیٹ فارم دیں, انہیں کوئی ٹریک روٹ دیں کہ اس ٹریک پہ آ کے وہ کام کریں,
انہیں ہم مشکلات میں ڈال رہے ہیں کہ جب تک وہ پاکستان کے اندر رہیں گے، پاکستانی بن کر رہیں گے، مشکلات میں رہیں گے، مقروض رہیں گے۔ اس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ آپ دونوں مہمانوں سے پوچھنا چاہیں، اس وقت طاہر چودھری صاحب ہیں، معروف تجزیہ نگار اور صحافی ایڈیٹر ہیں اردو ٹائمز کے، ان سے بھی جاننا چاہیں گے کہ پاکستان کی جو موجودہ صورتحال ہے اس کا وہ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام جی طاہر صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور یہ ہمارا ابھی جو موضوع ہے وہ ہے کہ پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی اور اس کے جو اثرات ہیں۔ تو نئی حکومت آئی ہے، اس حکومت سے آپ کیا امید وابستہ رکھتے ہیں کہ کیا تبدیلی لائے گی؟ دیکھیں، جو ہے اس حکومت سے بہت سی توقعات وابستہ ہیں، اور خاص طور پہ یہ جو آپ نے جو دہشت گردی اور لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے آپ یہ بات کر رہے ہیں، مجھے حال ہی میں دبئی میں ایک پاکستان یو ایس انویسٹمنٹ کانفرنس رکھی گئی تھی، اس میں جانے کا مجھے اتفاق ہوا، اور اس میں پاکستان سے کوئی 200 کے قریب جو بڑی کمپنیاں ان کے چیف ایگزیکٹو وہاں پہ آئے ہوئے تھے۔ ٹھیک، مقصد اس کا یہ تھا کہ پاکستان میں انرجی سیکٹر میں انویسٹمنٹ کیسے پل کی جا سکتی ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں کہ ہر ایک بندے کا کنسرن یہ تھا کہ بھی آپ کا لا اینڈ آرڈر تو ٹھیک نہیں ہے، آپ کے ملک میں کوئی انویسٹمنٹ کیسے لے کے آئے۔ تو سب سے پہلے تو ابھی تو آپ کے جو ہیں لوگ وہ اپنی انویسٹمنٹ لے کے باہر بھاگ رہے ہیں۔ صحیح، کوئی جو سب آلموسٹ جو بڑی کمپنیاں ہیں ساری پاکستان کی، ان کے لوگوں نے اپنے آفیسز دبئی میں بنا لیے ہیں۔ کراچی کے بزنس مین دبئی میں بیٹھ کے اب کاروبار کر رہے ہیں۔ تو آپ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ انویسٹمنٹ آپ کے ملک میں آئے گی؟ سب سے پہلے تو آپ کو جو ہے وہ اپنے لا اینڈ آرڈر کو ٹھیک کرنا ہوگا، اس کے بعد آپ انویسٹمنٹ بھی سوچ سکتے ہیں، اس کے بعد آپ ہیلتھ بھی سوچ سکتے ہیں، ایجوکیشن بھی سوچتے ہیں۔ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ اس ملک میں لا اینڈ آرڈر کا ہے، لا اینڈ آرڈر کا ہے۔ آپ نے ایک بڑی زبردست بات کیا کہ پاکستان کے سرمایہ کار جو ہیں وہ ملک سے باہر بھاگ رہے ہیں تاکہ ان کی سرمایہ کاری کسی محفوظ مقام پہ کی جائے، اور وہ پھر کیا توقع کی جائے کہ باہر کے سرمایہ کار جو ہیں وہ پاکستان میں آ کے سرمایہ کاری کریں گے، اور حکومت جو ہے اس حوالے سے کیا کرے گی وہ تو ابھی تک کوئی سامنے پالیسی نہیں آئی۔ دہشت گردی کا ایک بڑا نقصان جو ہے وہ تعلیمی نظام پہ ہو رہا ہے، تو اس حوالے سے کچھ کہیں گے آپ؟ جی دیکھیں، جو ہے کیونکہ یہ جو ہے ہمارے ملک میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے یہ ملٹیپل اس کے ہیں اینگل جو ہے۔ جی، سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ دہشت گردوں نے جو آپ کا جو اسکول ہے سرحد میں اور بلوچستان میں، سب سے پہلے انہوں نے بندوں کو نشانہ بنانے سے پہلے انہوں نے سب سے پہلے اسکول تباہ کیے ہیں۔ صحیح، بالکل۔ تو یہ تو ایک وہ خاص مائنڈ سیٹ کو یہاں پہ وہ جو ہے نا اپنا لانا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ تو بہت ہی خطرناک اور الارمنگ بات ہے کہ وہ آپ کے سسٹم کو، دہشت گردی ایک ہوتی ہے کہ آپ انسانی جان لیتے ہیں، یہ وہ ہمارے سسٹم کو بھی تباہ کر رہے ہیں ساتھ۔ تو ہمیں دونوں اینگل پہ ان کا مقابلہ کرنا ہے، اپنے سسٹم کو بھی بچانا ہے، اپنے لوگوں کو بھی بچانا ہے، اور ہمیں جو ہے یہ اپنے مستقبل کو بھی بچانا ہے ان دہشت گردوں سے۔ بہت اچھا طاہر چودھری صاحب، آپ نے بہت خوبصورت باتیں کی ہیں۔ طاہر صاحب، میں ایک بات پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ جب دبئی میں گئے اور وہاں آپ سے وفاقی وزراء سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، خصوصی طور پر وزیر خزانہ سے آپ سے کافی گپ ہوئی ہے، وہ کس قدر امید رکھتے ہیں کہ پاکستان میں کیسے تبدیلی لا سکتے ہیں، اور آگے بجٹ کیسے انہوں نے ترتیب دیا، اس سے کتنا ایک وہ فل ہے؟ دیکھیں، عقیدے تو بہت سی وابستہ ہیں، بڑے ٹیم میرے خیال میں بڑی اچھی ہے نواز شریف کی، بڑے تجربہ کار ہیں، ساکھدار، اور اکانومی میں ان کی بڑی گرپ ہے، اور خاص طور پہ جو ہے جو وزیر اعظم کا جو چائنا کا دورہ ہے یہ والا، یہ بہت ہی اہم سنگ میل ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ ہماری فارن پالیسی میں ایک اس طرح کی شفٹ آ رہی ہے جو اس ملک کے مستقبل کے لیے ایک خوشی کی نوید بھی بن سکتی ہے، کہ ہم پہلی بار جو ہے اپنے جو ریجنل معاملات ہیں ان میں ہم امریکا کے اثر سے نکل کے ہم اپنے مفادات کے مطابق فیصلہ کرنے کے قابل ہو رہے ہیں۔ ہم پہ بڑا پریشر ہے، وہاں بھی یہ بات ہوتی رہی، جو ہے گوادر پورٹ کے بارے میں بڑا پریشر ہے، لیکن نواز شریف نے یہ جرأت مندانہ اقدام کیا ہے کہ اس نے جو اپنا پہلا جو ٹور رکھا ہے غیر ملکی وہ چائنا کا رکھا ہے۔ یہ 5 دن کا دورہ ہے، جو 5 دن کا دورہ جو ہے وہ ان دنوں میں جب نواز شریف اپنی کیبنٹ کے لوگوں کو
किसी फालतू काम के लिए छुट्टी नहीं दे रहा, इतने वो संजीदा हैं अपने काम में कि इसहाक डार साहब सिर्फ 36 घंटे के लिए दुबई आए थे। 2 दिन की कॉन्फ्रेंस थी। इसहाक डार साहब ने कहा कि मुझे सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि मैं जाऊं और अपना इजलास जो है अटेंड करूं, वापस आऊं और अपना आके काम संभालूं। तो मियां नवाज शरीफ जो खुद 5 दिन के लिए गए हैं वो बड़ा उन्होंने जो है एक इनकलाबी काम किया है, और मेरा ख्याल है इस चाइना के विजिट के जो है बड़े दूर असरात मरतब होंगे और हमारी फॉरेन पॉलिसी और इकोनॉमिक पॉलिसी पे उस पर बड़े मुस्बत असरात होंगे। जी बहुत शुक्रिया तारशोर साहब। अच्छा, बात हो रही थी अभी, चूँकि हमारे पास टाइम भी तकरीबन 4 मिनट रह गए हैं, नए नस्ल के हवाले से थोड़ी बात कर लेते हैं कि हम तो मुश्किलात में फंसे हुए हैं और बड़ी बातें हो रही हैं, खौफ है, काबिलियत नहीं है, तालीम नहीं है, चलो ये बातें हैं। आने वाली नस्लों के लिए अगर हम कोई प्लेटफॉर्म नहीं प्रोवाइड कर रहे, कोई ट्रैक नहीं उन्हें दे रहे, तो उनको भी कर्ज़े में डाल रहे हैं। इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि ये मज़ीद जो है कर्ज़े लेना और उनके लिए ज़्यादा मुश्किलात में इजाफा नहीं हो जाएगा? देखें, ये सबसे पहले जब इलेक्शन हो रहे थे तो उस वक्त बाकायदा तौर पर मुस्लिम लीग ने एक पॉलिसी वज़ा की थी और उन्होंने कहा था IMF से दोबारा हमने कर्ज़े नहीं लेने, जो लिए उन्हीं को ख़त्म करना है। लेकिन उस वक्त उन्होंने ये कहा, और अभी देखें आप खुद ही सुना रहे हैं खबर के अब मिल गए हैं, इतनी मंजूरी हो गई और मायदा हो गया है, और ये मज़ीद बढ़ रहा है, बोझ बढ़ रहा है हमारी नई नस्ल पर, और आने वाली जितनी नस्लें हैं उसमें ये सारा इजाफा हो रहा है। अभी जो इशू इस वक्त हैं वहाँ कॉलिंग रेट जो बढ़ गए हैं, ज़्यादा मसला क्योंकि हमारे पास आती हैं जब शिकायत, देखें घी और आटे की कीमतें बढ़ी हैं, लोगों ने कोई शोर नहीं किया, मोबाइल फ़ोन पर उन्होंने चार्जेस बढ़ाए 35 रुपये काट रहे हैं। 100 अगर 100 का बैलेंस डालेंगे तो 35 रुपये वो काट लेते हैं, ठीक है। और 35 रुपये, मैं आपको बताऊं उस दिन सर्वे आया था कि 10 करोड़ मोबाइल आवाम यूज़ करती है पाकिस्तान की, 18 करोड़ आवाम है जिसमें से 10 करोड़ इस्तेमाल करती है और डेली वो बैलेंस उसमें डालते हैं। 10 करोड़ आवाम, अगर वो पहले 15 था तो अब इतने अगर लग गए हैं, तो 20 को अगर ज़रब दें 10 से, तो ये तो एक अच्छा खासा आ जाता है इनको रेवेन्यू, वो इतना मसला नहीं है। आ सकता है इस तरह इन्होंने टैक्स बढ़ाए हैं उससे भी रेवेन्यू इनको इकट्ठा होगा। उसके बावजूद इन्होंने ये कर्ज़े लिए हैं। उसकी वजह यह है कि मैं एक चीज़ वाज़ह बता दूं कि जो मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म है, ठीक है, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ उस दिन भी वाज़ह हुई है, असम्बली में भी इशू उठा है कि उन्होंने जो घड़ी पहनी हुई है वो 45 करोड़ की है, ठीक है। और इस किस्म की चीज़ें खुद भी आपने ऊपर भी वो कानून लागू करें कि खुद भी क़र्ज़शारी करें। आवाम को तो वो कह रहे हैं कि आप अखराजात आपने कम करें और बिजली भी बचाएं, ये भी करें, और वो जो खाली घड़ी है वो नीलाम करके वो कुछ गरीबों को अगर दे दें, मेरा ख्याल है काफ़ी एक पूरा गाँव बेहतर हो सकता है उनका। तो इस किस्म की चीज़ें ये कैसे, कर्ज़े तो लेंगे, अगर गाड़ियाँ इतनी महंगी महंगी लेनी है, गाड़ियाँ लेनी है, मकान लेने हैं, महल बनाने हैं, तो कर्ज़े तो लेंगे फिर। तो उस पर वो जब डॉलर की कीमत बढ़ती है तो एक रुपया अगर डॉलर की कीमत बढ़ती है तो 1 रुपया बढ़ने का मकसद यह है कि 18 अरब एक दिन में पाकिस्तान मकरूज़ हो जाता है। और सही, तो इस किस्म की चीज़ें जो हैं ये तो हमें तबाह कर रही हैं, और आने वाले वक्त मुझे तो बड़ा खौफनाक लग रहा है। अगर लेकिन अल्लाह करम करे अगर ये समझ जाएं और इन चीज़ों को कवर कर लें, और इस उम्मीद के साथ कि इनका पेट भरा हुआ है, मज़ीद शायद ना करें, जो लिए हुए हैं उनको वहाँ ही रखें, और जो नया आ रहा है उस अगर कौम पर खर्च करें, इज्तिमाई सोच के साथ चलें, तो मेरा ख्याल है ये हालात बेहतर हो सकते हैं। और जब गुर्बत ख़त्म होगी, एजुकेशन को बेहतर करेंगे, तो दहशतगर्दी भी ख़त्म हो जाएगी। ठीक, हालात ये बता रहे हैं कि कुछ बेहतरी के चांसेस नहीं है। देखें, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इस चीज़ को कवर कर सकते हैं, ये कहें कि बैरूनी मुल्क से एक माइंड सेट है उसको ये दहशतगर्दी को फैला रहे हैं, लेकिन एक चीज़ को ये कवर कर सकते हैं, करप्शन के लिए कोई माइंड सेट नहीं है। करप्शन ये नहीं, बाहर का कोई मुल्क नहीं कहता, अमेरिका नहीं कहता, इंडिया नहीं कहता, अफगानिस्तान या कोई और मुल्क, सऊदी अरब नहीं कहता कि तुम करप्शन करो, तुम लूट मार करो, तुम ये अगवा बराए तावान करो और ये लोगों को अगवा करके तो रखो और उनसे पैसे वसूल करो। ये चीज़ मुल्क के अंदर है, उसको मुल्क ही ख़त्म वो बेहतर कर सकता है। ठीक है, पाकिस्तान का मीडिया जो है वो ये कह रहा है कि सऊदी हुकूमत या सऊदी एजेंसियाँ जो हैं वो मुलव्वस हैं पाकिस्तान की दहशतगर्दी में, और वहाँ से फंडिंग भी आ रही है, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने कुछ उस पर तबसरा नहीं किया। किसी हुकूमत ने भी, पहली हुकूमत ने भी, इस हुकूमत ने क्या करना है, इनके तो खैर आपने अच्छे ताल्लुकात भी हैं।
کچھ کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ بس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے لیڈران صاحبان ہیں، میں ایک بات کہتا ہوں کہ محلوں میں رہنے والوں کو جھونپڑیوں کے حالات کیسے ان کو کیا پتہ ہے؟ محلوں والے نکل کے جھونپڑیوں اور گاؤں میں جائیں اور وہاں دیکھیں نا کہ کیا ہو رہا ہے. یہاں پہ کھانے کے لیے کچھ نہیں، پہننے کے لیے کچھ نہیں، پینے کے لیے کچھ نہیں، اور جہاں پہ پھر میں یہی کہوں گا، اور ان کے بچے جو ہیں وہ اور جہاں پہ لوگ اپنے بچوں کو سیل کرنے کے لیے مجبور برطانیہ اور امریکہ کی بڑی بڑی جناب یونیورسٹی میں جا کے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور غریب کے لیے روٹی کھانے کے لیے نہیں ہے، اور یہ محلوں اور مرسڈیزوں اور وی آئی پی کلچر میں بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو کیا پتہ غربت کیا ہے؟ بس میں یہی کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اور دعا کرتے ہیں کہ اس کو کامیاب کرے، دن دگنی رات چگنی ترقی دے، اور ان ہمارے جو لیڈران ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دے اور بہتر کام کرنے کے لیے توفیق دے. جی بس یہی دعا ہو سکتی ہے، چونکہ وقت بھی اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے. آپ دونوں مہمانوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اس پروگرام میں شامل ہوئے. آپ نے بڑی خوبصورت گفتگو کی پاکستان کے حالات کے حوالے سے، اور ساتھ ساتھ یہ امید بھی ظاہر کی کہ آنے والے وقت شاید بہتر ہو جائے گا. یہی ہے کہ ایک دعائے کمیل ہے، اس میں ہم دعا بھی کرتے رہتے ہیں کہ پروردگار کی ذات کہ اس بندے کی دعا قبول کر لے جس کے پاس دعا کے سوا کچھ نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی عوام، غریب عوام کے پاس اس وقت دعا کے ساتھ کچھ، دعا کے علاوہ کچھ نہیں ہے، کچھ وہ کر نہیں سکتے. نہ ان کے پاس کوئی نظام ہے بہتر سا کہ جس نظام کو وہ فالو کر کے اپنی ترقی کر سکیں، اپنے بچوں کو بہتر تعلیم دے سکیں، باہر جانا اور پھر واپس امید نہیں ہے کہ وہ زندہ آئیں گے. یہ حالات اس طرح کے جس ملک میں ہوں، اس ملک میں انسان کس قدر ترقی کر سکتا ہے. ابھی ہمارے ایک مہمان کالر جو طاہر صاحب بتا رہے تھے کہ پاکستان کے سرمایہ کار جو ہیں وہ ملک سے باہر جا رہے ہیں. کیوں جا رہے ہیں؟ ملک کے اندر ان کے سرمایہ کو خطرہ ہے اس لیے جا رہے ہیں، اور کوئی وجہ نہیں ہے. خطرہ کیوں ہے؟ کہ یہ کام ہے حکومت کا کہ سرمایہ کاروں کو تحفظ فراہم کرے، اور تاکہ ملک کے جو سرمایہ کار ہیں وہ ملک کے اندر سرمایہ کاری کریں. اس سے معیشت بڑھتی ہے، پھیلتی پھولتی ہے، اور پھر نہ صرف یہی بلکہ باہر کے جو سرمایہ کار ہیں وہ بھی اٹریکٹ ہوتے ہیں، وہ بھی ملک کے اندر آ کے سرمایہ کاری کرتے ہیں. اس طرح سے جو ہے کسی ملک کی معیشت بہتر ہوتی ہے. تعلیمی حوالے سے ہمارے یہاں ایک مہمان جناب سید افضل شاہ صاحب بھی بتا رہے تھے جو چیئرمین ہیں یونائٹڈ ہیلپ کے، کہ انہوں نے اپنے طور پر کوشش کی ہے کہ وہاں پہ کچھ ایک دو سکول تیار کر کے غریب بچوں کے لیے تعلیم کا انتظام کریں. خود بتا رہے ہیں کہ احساس کمتری کا وہ لوگ شکار ہیں، غربت ہے، پریشانی ہے، خوف ہے. جب یہ ساری چیزیں کسی جگہ اکٹھی ہو جائیں تو پھر اس ملک کی جو نئی نسل ہوتی ہے اس پہ آپ کو توقع نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ان کا قصور نہیں ہے، قصور اس عوام کا ہوتا ہے جو وہ نظام ان کو پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں، ان لوگوں کا ہوتا ہے. چلو اسی امید کے ساتھ، ہمیں باقی لوگوں کی امید کے ساتھ کہ شاید آنے والے وقت بہتر ہوں، شاید معجزہ ہی ہو جائے، کیونکہ کوئی تبدیلیاں جو حالات ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ بہتر ہونے والے حالات نہیں ہیں، کچھ بہتری کے چانسز نظر نہیں آ رہے. لیکن دعا ہے اور پروردگار کی ذات جو سب کچھ کر سکتی ہے، جو قدرت رکھتی ہے ہر چیز پر، اسی پہ امید ہے کہ کوئی تبدیلی آ جائے ان ملکوں میں. وقت اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.